اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح میں نے سورۃ الحاقہ سنی ہے جو کہ 2 رکوعوں پہ مشتمل ہے، اور پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت نے ضرور آنا ہے۔ جنہوں نے قیامت کو نہیں مانا آخر تباہ ہوئے۔ قوم سمود اور قوم عاد نے انکار کیا، وہ بے نشان ہو گئے اور کوئی چیز ان کو نہ بچا سکی۔ پھر فرعون اور اس سے بھی پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اسے جھٹلایا، اللہ کا حکم نہ مانا، نافرمان ہو گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ نے فرما برداروں کو بچا لیا۔ پھر اللہ نے سورۃ الحاقہ کے پہلے رکوع میں قیامت کا حال بیان کیا ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج یہ دوزخی اپنی بدقسمتی پر روتا ہے۔ اسے کہہ دیں کہ دنیا میں اسے ہوش کیوں نہ آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اللہ کو مان لیتا، محتاجوں کی مدد کرتا، انہیں کھانا کھلاتا۔ اگر یہ دنیا میں اچھے کام کرتا تو آج اسے بھی نعمتیں ملتی۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ کے دوسرے رکوع میں فرماتے ہیں کہ قیامت، حساب کتاب اور جنت اور دوزخ کی باتیں سنانے والا جو شخص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شاعری نہیں کر رہا ہے، نہ وہ صحن طراز کاہن ہے، بلکہ وہ تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے، اور تمہیں اللہ کی باتیں سنا رہا ہے جو حق ہیں۔ اس پر یقین کرو، اللہ سے ڈرو اور اسے جھٹلانے کی حسرت ناک انجام سے بچ جاؤ، اور اپنے رب عظیم کی تسبیح کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بے شک رب کا کلام سچا ہے۔ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، ایک لیٹن میکسم ہے، ایک کمیونے آبزرونشیا نان ایسٹ ریزنڈیم، جس کا مطلب یہ ہے کہ عمومی جو رواج، جو رسم و رواج، جو ٹریڈیشنل ٹیبوز، جو روایات، جو رسم و رواج پریویل کر جاتے ہیں، جو کہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض رول اینڈ ریگولیشنز کا درجہ حاصل کر جاتے ہیں، بعض حتیٰ کہ قوانین کا درجہ حاصل کر جاتے ہیں۔ یہ لیٹن میکسم جو کہ ایک ڈاکٹرائن آف جورسپروڈنس کا درجہ رکھتا ہے، کمیونے آبزرونشی نان ایسٹ ریزنڈم، جس کا مطلب یہی ہے کہ عمومی رواج سے انحراف نہیں کیا جانا چاہیے، نو ڈیویشن فرام دا اسٹیبلشڈ ٹریڈیشنل ٹیبوز پریویلنگ ان دا سوسائٹی۔ اور یہ جو لیٹن میکسم ہے، یہ بنیادی طور پر اس بات پہ بحث کرتا ہے کہ جن اشیاء کے معانی، جس اشیاء کے اصول و ضوابط، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈٹرمن کر دی گئی ہے، ان کو کم سے کم تبدیل کرنا چاہیے، اسی کے اوپر رائے کر لینا چاہیے، نہ کہ بار بار اس ٹریڈیشنز کو، ان کسٹمز کو اور ان کامن لاز کے جہاں جہاں پہ وہ بیس کر رہا ہے، جو ٹریڈیشنل ٹیبوز جو کہ رول اینڈ ریگولیشنز کا درجہ حاصل کر گئی ہیں، ان کو چینج کیا جائے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 70s کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، جو کہ پی ایل ڈی 1971 سپریم کورٹ پیج 61 میں انٹرپریٹ کی گئی، اور اس کو 2015 پی سی آر ایل جے پیج 923 میں باقاعدہ طور پر ریوزٹ کیا گیا، اور واضح کر دیا گیا کہ when law requires the things to be done in a particular manner and it has to be done in that manner and not otherwise، جو ڈٹرمن کر دیا گیا، جو طریقہ کار واضح کر دیا گیا، جو کسی انٹرپریٹیشن میں معنی متعین کر دیے گئے، ان سے انحراف کبھی صورت نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور اسی بات کو واضح کیا گیا کہ 2014 ایم ایل ڈی پیج 313 میں اسی بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ پھر 2014 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سندھ ہائی کورٹ کی، پی ایل ڈی 2014
سندھ ہائی کورٹ پیج 224 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2014 MLD پیج 379 میں اسی بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ عام مشاہدہ جو ہے، عام رواج جو پریویل کر رہا ہے کسی سوسائٹی میں، جو اصول و ضوابط متعین کر دیے گئے، جو مختلف پارٹیکولر تھنگز کے معنی متعین کر دیے گئے، ان سے کم از کم انحراف کرنا چاہیے، زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو اسی معنوں میں جو کہ پریویل کر رہے ہیں، جو کہ خواہ ٹریڈیشنز پہ ہیں خواہ تھیبوز پہ ہیں، ان کو سیم ایز اٹ از چلنا چاہیے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2014 MLD پیج 379، 1999 PCRLJ پیج 924 اور 2005 MLD پیج 1329 اور 2000 PCRLJ پیج 1644 میں، اور PLD 2000 لاہور ہائی کورٹ پیج 262 میں اس بات کی بڑی اچھے انداز سے اس ڈاکٹرائن جو کہ اس میکسم کے اندر اسٹیبلش کیا گیا تھا، کمیونے observantiae non est ریزینڈم، کہ عام رواج سے، عام مشاہدے سے، عام متعین کی جانے والے جو معانی ہیں مختلف اشیاء کے، ان سے انحراف نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو کم از کم جو ہے اس پہ رلائے کرنا چاہیے، اس کی تبدیلی پہ، نہ کہ اس کو زیادہ تبدیل کیا جائے۔ یاد رکھیے گا کہ بنیاد پاکستانی مختلف کیس لاز میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ جب کسی کام کو، کسی چیز کو، کسی معاملے کو انجام دہی کے لیے کسی خاص طریقہ کار، خواہ وہ رواجوں پہ ہے، خواہ وہ ٹریڈیشنز پہ ہے، خواہ وہ بعض چیزیں متعین کر لی گئی ہیں وہاں پہ ہے، تو اس کو صرف اسی طریقہ کار سے کیا جانا چاہیے، اور اگر وہ اس طریقہ کار سے نہیں کیا جا رہا ہے تو قانوناً وہ جائز نہیں ہوگا، اور قانون اس لاجک کو، قطعی صورت ڈیویشن کی لاجک کو نہیں مانتا ہے۔ اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن 2000 YLR پیج 1185 اور 1999 PCRLJ پیج 924 اور 2000 PCRLJ پیج 1644 اور 2000 MLD پیج 577 اور PLD 2000 لاہور ہائی کورٹ پیج 262 میں کہا گیا، اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا اور واضح کر دیا گیا کہ جب کوئی رواج، کوئی قانون، کوئی اصول و ضوابط، کسی کام کی انجام دہی کا کوئی مخصوص طریقہ، مخصوص معنی اس کو دے دیے جائیں، اور وہی اس کا انجام دہی یا اس کو ڈسچارج کرنے کا تقاضا کرتا ہے، تو اسی طریقہ کار سے جو متعین کر دیا گیا ہے اسی کے مطابق اس کو سر انجام دیا جائے۔ بصورت دیگر اگر کوئی طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو بھائی اس کو قانون قطعی صورت جو ہے وہ اپنی نظر میں کوئی اتنی اہمیت نہیں دے گا، اور واضح ہو جاتا ہے کہ جب بھی اشیاء کے معنی ڈٹرمن کر لیے جائیں، خواہ آپ نے ٹریڈیشنل ٹیبوز پہ رکھا ہے، خواہ آپ نے اس کو روایات پہ رکھا ہے، رواجوں پہ رکھا ہے، تو ان جب چیزوں کی معنی متعین کر دیے گئے ہیں تو پھر ان کو تبدیل کم از کم کیا جائے گا، قطعی صورت اس کو زیادہ ڈیویشن کی طرف نہیں لے کے جایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے 2012 کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا سول سروسز کے کیسز کے حوالے سے۔ 2012 PLC CS پیج 772 میں اس بات کو، یعنی 772 نمبر صفحہ پہ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی فعل کو، کسی معاملے کو کسی مخصوص طریقہ کار سے انجام دینے کا اختیار دیا گیا ہے تو اس کو لازمی طور پر اسی طریقہ کار جو اڈاپٹ کیا جاتا رہا ہے، جو جس طریقہ کار سے کیا جاتا ہے اسی طرح سے کیا جائے گا، اور اس کام سے یا اس روایات سے یا وہ طریقہ کار جو متعین کر دیا گیا ہے، خواہ وہ ریٹن میں ہے یا نہیں ہے، اس سے ڈیویشن جو ہے، اس سے انحراف جو ہے، قانوناً مختلف طریقہ کار اس سے پرے جا کے آپ کوئی طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو قانون اور ٹریڈیشنز اور رول اینڈ ریگولیشنز جو ہیں اس کی معانت کرتے ہیں،
جب امانت آ جاتی ہے تو پھر اس پہ قانونی انٹرپریٹیشن کا حوالہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2000 PCRLJ پیج 1644 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور مزید اس پہ دیکھنا چاہیں تو 1993 SCMR پیج 900 میں بھی اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تو دوستو یہ ایک لاطینی زبان کا میکسم ہے جو کہ کمیونے آبزرونشیا نان ایسٹریزنڈم، یعنی نو ڈیویشن فرام دا اسٹیبلش ٹریڈیشنل ٹیبوز جو ہے وہ انٹرپریٹ ہوتا ہے، اور عمومی رواجوں سے انحراف نہیں کیا جانا چاہیے، اور جن چیزوں کی جو معنی متعین کر دیے گئے ہیں سوسائٹی میں یا کسی کلاس میں یا کسی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بھی حوالے سے، تو ان کو کم سے کم تبدیل کیا جائے۔ یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل آف کامن لا ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ مختلف پریپوزیشنز آف لا کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ ملتے رہیں گے اور انشاءاللہ باتیں چلتی رہیں گی۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔